اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی مر قبول منو دستو دامان آل رسول آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہباز بھائی اور آپ کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت پر رونق پر نور پر کیف محفل سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خاں الحاج خاور نقشبندی بھائی سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے احمد صدیقی بھائی بھی تشریف فرمائے۔ میں مختصر سی حاضری پیش کروں گا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے۔ محبت سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ، کوئی بھائی کوئی لب خاموش نہ ہو، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 اللہ۔
شانہ وجل ذکرہ شہباز بھائی کہہ رہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے. کیسے؟ دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. بچپن سے ہم نے سنا، اور جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ 10-12 سال، تو ہم بھی محلے میں چندہ جمع کر کے میلاد کرواتے تھے. جب میلاد شریف آتا تھا تو بڑے مایوس ہو جاتے تھے جب محفل سج جاتی تھی کہ یار ابھی تک لوگ نہیں آئے، عشاء کی جماعت ہو گئی ہے. تو جو بزرگ ہوتے تھے ہمارے، وہ کہتے تھے بیٹا محفل کام سجانا ہمارا کام تھا، بلانا حضور کا کام ہے. ہاں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. دیکھو ابھی، اور جب پھر محفل سج جاتی تھی تو پھر کیا ہی منظر ہوتا تھا. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے درود پڑھتے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے، آتے ہیں وہی جن کو. شاعر کہتا ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، وہیں سے حکم ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے، انہیں کا حکم ہوا ہے تو حاضری ہوئی. جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، ہو پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے، کہیں سے حکم ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے، وہیں سے حکم کہیں تو میں اگلا شعر سناتا ہوں. جزاک اللہ. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو. اگلا شعر سنیے. شاعر کہتا ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، یہ سر اٹھائے
جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، کیوں؟ کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی، اے فرشتوں اے فرشتوں اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، اے فرشتوں اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے، سارے گھر کا سامان لے آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں۔ سرکار نے پوچھا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے۔ شاعر کہتے ہیں جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وہ صحابی، شادی ہوئی ہی تھی کہ جہاد کا حکم آ گیا، گھر بار کو چھوڑ کر دلہن بھی چھوڑ کے جہاد پہ چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ شہید ایسا ہوئے کہ پھر اللہ نے غسل دینے کے لیے جنت سے ملائکہ کو بھیجا، آپ کا لقب ہوا غسیل الملائکہ۔ اللہ اکبر، نہ پہلے کوئی ایسا ہوا نہ قیامت تک کوئی ایسا ہوگا، ایسی ہے میرے آقا کے صحابہ کی شان، کہیے سبحان اللہ۔ سنیے شعر، شاعر کہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے
کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے دانش بھائی بڑا زبردست ساؤنڈ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے کہیے سبحان اللہ۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار وہ ہم نے آپ کا کلام سنا تھا یوٹیوب پر محفل میں تو ایسا نہیں پڑھا، تو بھائی ساؤنڈ اچھا لگوا لیتا تو محفل میں بھی پھر ایسے ہی پڑھ دیتا ہے جی۔ تو یہ محفل میں ساؤنڈ کا بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے، اور پھر آپریٹر کا، چلانے والے بھی ٹھیک ہو جنہیں پتا ہو چلانا کیسا ہے جی۔ کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے اگلا شعر، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا۔ بھائی اللہ جانے ہی سبحان اللہ کتنی زور سے کہیں گے، پر میرا دل ایسا کہتا ہے کہ اب بڑی زور سے کہیں گے شعر سن کے اگلا۔ حضور نے اشارہ کرنا تھا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر اشارہ کرنا تھا تو دوبارہ جوڑ دیا۔ اب چاند ستاروں سے کیا کہتا ہے، شاعر کا خیال دیکھیے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ الحاج یوسف میمن صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے ہر کلام میں 5واں شعر پڑھا کرتے تھے۔ قبلہ 5واں شعر کہتے تھے بھئیہ 5واں شعر ہے اہل بیت کی نظر، سبحان اللہ۔ اور یہ 5واں شعر اس کلام کا، یہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے 5واں شعر سنیے اس کلام کا۔ شاعر کہتا ہے وہ ننھا ساس غر خاک میں ملا دیا غرور تیرا ہرملا، تجھے تو ایک میرے اصغر نے مار ڈالا۔ تجھے تو ایک میرے اصغر نے مار ڈالا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ میں جانے کو جی جو دیکھا ہے روئے کی اعجاز نظر وچ تیری، جڑا آوے او بک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہیں آوے۔ حضرت عمر کا اسلام لانے والا واقعہ، یہ 2 مصروں میں سماعت فرمائیے۔ کہتا ہے شاعر
جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، کیا بولے کہ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ اقبال میں کس منہ سے کہوں مدح پیمبر، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے۔ میں انہی محبت بھرے اشعار کے سائے میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں علامہ محمد رضا نقشبندی صاحب سے کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔